پروسیشن کا جو عملہ ہے وہ بھی صفائی ستھرائی لائٹنگ کے حساب سے کام کرتا ہے. لیکن اس دفعہ جو سب سے بڑی بات، کیونکہ گرمیوں کے دن ہے اور شدید گرمی کے دن ہے، اس دفعہ ہم نے جو پنکھے جو آپ کے سامنے روڈ کے سامنے پڑے ہیں، یہ ہم نے بڑے پنکھے جو ہے لگوائے ہیں، تاکہ جو ہر سال پچھلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ روڑی میں بھی 5 کیجویلٹیز ہوئی تھیں، جس کی وجہ 6 کیجویلٹیز ہوئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ گرمی کی شدت سے سفوکیشن کی وجہ سے لوگ وہاں پر ان کی اموات ہوئیں اور وہ شہید ہوئے وہاں پر. تو اس دفعہ ہم نے سب سے بڑی یہ ایفرٹس ہم نے لیے ہیں کہ ہم نے پنکھے نصب کیے ہیں تاکہ لوگوں کو گرمی کا احساس کم ہو اور اتنی بڑے پروسیشن کے اندر ایسا کوئی واقعات نہ ہو جس سے کہ انسانی جان کا نقصان ہو سکے. میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمبو فینس جو روڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہم نے تقریباً 15 ہمارے فینز ہیں، جس میں 10 بڑے پنکھے ہم اس کل کے پروسیشن میں جو 5 محرم کا اس میں نصب کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے کافی 80% 70% نصب ہو چکے ہیں، اور آج رات تک 100% اس کی انشاءاللہ تعالی وہ لگ جائیں گے اپنی جہاں جہاں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سائیں اقبال شاہ والوں نے جہاں پوائنٹ کیے ہیں انہوں نے کہ بھئی یہاں لگنے چاہیے، وہاں لگ جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ان کے جنریٹرز کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. ہمارے 10 چھوٹے جنریٹرز ہیں جو پنکھوں کو چلائیں گے، اور 4 بڑے جنریٹرز ہیں ہمارے پاس، جو لائٹ نہ ہونے کے بعد ہمیں وہ سہولت ملے گی کہ لائٹ کی کمی بیشی نہ ہو سکے، جس میں لائٹ کے حوالے سے سیپکو کو جی ہاں، یہ آپ کے سامنے اب اسپرے بھی ہوتا جا رہا ہے، جو ملیریا کے اسپرے ہے پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ جو بھی روٹ ہے، اور اس کے علاوہ پورے ماتمی روٹس میں بھی اور پورے شہر کے اندر بھی یہ ملیریا کا اسپرے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ڈی ایچ او صاحب کی ایفرٹ سے یہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے 4 بڑے جنریٹر بھی رکھے نصب کرا رہے ہیں تاکہ لائٹ کا کوئی پرابلم نہ ہو. اس کے ساتھ لگی ہیں اس روٹ پر ماتمی روٹس جو ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ فاکس لائٹس ہیں، 65 فاکس لائٹس لگائی ہیں ہم نے. اسٹریٹ لائٹ الگ لگی ہیں، فاکس لائٹس الگ لگی ہیں سر. ایل ای ڈیز لائٹس جو ہے 170 لائٹس ہم نے لگائی ہیں اس ماتمی روٹ پر. اس کے ساتھ جو جھالریں لگیں گی، یہ ٹوٹل جو روٹ ہے اس میں پورے روٹ پر ہماری لائٹس کی جھالرس بھی لگیں گی، آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. اور جو سبیلیں ہمارے ہاں لگی ہیں، پانی کی شربت کی جو سبیلیں لگی ہیں، اس پر جو بلب کی جہاں پہ گنجائش ہے، جہاں ریکوائرمنٹ سبیل لگانے والوں نے ریکوائرمنٹ کی ہے، ان کے ساتھ ہم نے ان کو بلب بھی پرووائڈ کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماتمی روڈ کے اوپر جتنا سی سی ورک تھا، جو لوگوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عزاداری میں پیدل چلتے ہیں اور روڈ پر چلتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس پہ جو پیچ ورک ہے، سی سی ورک ہے، آر سی سی ورک ہے، یہ مین ہولز کا کام تھا، مین نالوں کا کام تھا، اور پیچ ورک جو ہے وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اس ماتمی روڈ کا. اس کے ساتھ گنی بیگس، جس کو آپ ہلسنٹ بیگس کہتے ہیں، یہ جو نالیاں جو اوپن نالیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رش کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس پہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رش میں آ کر نالی کے اندر گرتے ہیں اور اس سے انجریز آتی ہیں. تو اس پر بھی ہم نے نالیوں کے اوپر ہلسنٹ بیگس کور کیے ہیں، اس کو ہلسنٹ بیگس سے بھی، پھٹوں سے بھی کور کیا کہیں ہم نے. اور کوشش یہ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے روٹ کے اوپر جو بھی نالیاں آئیں گی اس کو ہم کور کریں گے. پورے روڈ پر بھی کیمراز بھی نصب کیے ہیں. سائیں نے بتایا، ایس ایچ او صاحب نے اپنی بریفنگ میں، ڈی ایس پی صاحب نے بتایا ہے کیمراز کے بارے میں. میری کوشش یہ ہے کہ میں ایس ایم سی کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کو بھی بتا سکوں، اوور آل سب کی بات ڈسکس بھی کر سکوں آپ سے. دوسرا، جو ہمارا صفائی ستھرائی کا پلان ہے، وہ بیفور پہلی محرم سے پہلے کا ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور آخری دن تک 12 محرم تک یہ جاری رہے گا. جہاں ماتمی روٹس ہیں، صرف اب پرانا سکھر نہیں، پورے شہر کے اندر، پورے ضلع کے اندر جس علاقوں سے ماتم نکل رہے ہیں، ان علاقوں میں ہم نے لائٹس کا بندوبست کر کے دیا ہے، صفائی ستھرائی کا کام کر کے دیا ہے، پیچ ورک کا کام کر کے دیا ہے. مین ہولز جو اوپن تھے ان پہ ہم نے کور کر کے دیا، ڈھکنے لگا کے دیے، تاکہ کوئی ایسا مس ایپ نہ ہو سکے جس سے ہمارے عزاداروں کو پرابلم ہو. ڈی ایچ او صاحب سے جو ہماری بات ہوئی ہے، اور ڈی ایچ او صاحب نے جو اپنی ساری تفصیلات مجھے بھیجی ہیں، اس میں ہمارے 7 بڑے کیمپس، میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اسٹاف بھی ہے. اور اس میں بیس کیمپ ہے ایم سی ایچ سینٹر فاطمۃ الزہرا، جو ہماری فاطمۃ الزہرا ڈسپینسری ہے، وہ مین ہمارا بیس کیمپ ہے. اس کے ساتھ سکھر بلڈ ہاسپٹل والوں کا بھی کیمپ لگایا جا رہا ہے.
اس کے ساتھ پاکستان ریڈ کریسنٹ والوں کی طرف سے بھی کیمپ لگے گا، سول ڈیفنس والوں کی طرف سے بھی کیمپ لگ رہا ہے، امامیہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی کیمپ لگ رہا ہے، پاک حیدری اسکاؤٹس کی طرف سے بھی کیمپ لگایا جا رہا ہے. تو اس میں ہمارے کو تمام وہ میڈیکلی سہولتیں وہاں مہیا ہوں گی کہ تاکہ ماتمی جو ہمارے عزادار ہیں وہ جو بھی زخمی حالت میں وہاں پر ان کو فوراً جو ہے فرسٹ ایڈ کے لیے ہم ان کو وہاں پر مہیا کیا جا سکے، جو سامان وہ سارا مہیا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایم سی ایچ سینٹر فاطمہ الزہرا اولڈ سینٹر میں 5 بیڈز کے ساتھ ہم نے وہاں بندوبست بھی کیا تاکہ کوئی مین کیجویلٹی اگر جس کے بیڈ کی ضرورت جس کو ہوتی ہے پیشنٹ کو، تاکہ وہاں پر وہ بھی مہیا ہو سکیں. 5 ڈاکٹرز بھی ہم نے وہاں پہ متعین کیے ہیں ڈی ایچ او صاحب نے، جو وہاں پر موجود رہیں گے اپنے اسٹاف کے ساتھ. ایمبولینسز کی تعداد ہم نے 16 ہیں یہاں پر. اگر مزید جو ضرورت پڑے گی اس میں ویل ایکوپڈ جو ہے ایمبولینسز جس میں تمام سہولیات ہوتی ہیں، ایون وینٹیلیٹر کے ساتھ جو ایمبولینسز ہوتی ہیں وہ ایمبولینس بھی یہاں پہ مہیا کی گئی ہیں. اور یہ پورے اپنے ایمبولینس جو ہے ویل ایکوپڈ جو ایمبولینسز ہیں وہ اپنے پورے اسٹاف اور ود ڈاکٹرز کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گی. اس کے علاوہ سول ہاسپٹل جو اب جی ایم سی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ہمارا، اس میں ہم نے 50 بیڈ جو ہے وہ رومز جو ہیں 50 بیڈز پر جو روم ہیں وہ ٹوٹلی اے سی والے روم ہیں، اور وہ اے سی کے جو بھی پیشنٹ ہمارے کیجویلٹیز ہوں گی وہ وہاں پر ہم شفٹ کر سکیں گے ان کو. اس میں ڈاکٹر شاہد میرانی صاحب ہیں، وہ وہاں پر وہ ان کو لک آفٹر کریں گے. اس کے علاوہ 200 بیڈس بھی لگائے گئے ہیں جی ایم ایم سی میں تو ایمرجنسی کو فیس کرنے کے لیے. ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہ پورے سندھ کو کور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی بھی سہولتیں موجود ہیں. 2 ہیلی کاپٹرز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کراچی شفٹ کرنا پڑتا ہے تو فوراً ہاسپٹل جو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہم ان کو ہاسپٹل بھی شفٹ کر سکیں گے. یہ چند ڈی سیٹنگ تھی، جو گٹر کافی عرصے سے صاف نہیں ہو سکے تھے، وہ بارشوں کی وجہ سے جو بھرے ہوئے تھے وہ ہم نے سارے ڈی سیٹ کرائے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی نالے بھی سارے اور سیوریج جو نالیاں تھی بڑی وہ بھی ہم نے ساری 80% کور ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آج رات تک وہ بھی 100% ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ لائٹنگ پروسیس بھی ہمارا تقریباً 90% ہو گیا ہے. جو تھوڑا بہت کمی پیشی ہے وہ آج رات ہمارے ای این صاحب اور کمشنر صاحب جو ہے انشاءاللہ وہ وزٹ کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور جو ماتمی جلوس نکالتے ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارا 100% رات کو لائٹنگ کا پروسیس ہو جائے گا. یہ سندلس جو ہم نے 100 سے زائد سندل ہم نے رکھے ہیں وہاں پر لوگوں کے لیے. واش رومز جو ہمارا ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا، اس دفعہ بھی ہم نے میلز کے لیے الگ اور فیمیلز کے لیے الگ واش رومز کا بندوبست کیا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کسی قسم کی بھی. اور اس کے ساتھ معذور حضرات جو پروسیشن میں شامل ہوتے ہیں، جو ماتمی جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں معذور حضرات، ان کے لیے بھی ہم نے شٹل سروس شروع کی ہے، اور جو ہماری پھاٹک سے لے کر اور پرانے سکھر تک ان کو یہاں پر لائیں گے، اور یہاں سے وہ اپنا ماتمی جلوس اٹینڈ کر کے واپس جب جائیں گے تو ان کو واپسی بھی وہاں تک ہم چھوڑنے کی ٹرانسپورٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ واٹر باؤزرز جو پانی کا شفاف پانی جو ہے فلٹرڈ پانی ٹینکرز، چھوٹے چھوٹے ٹینکرز، ہم نے جو چھوٹے ٹینکرز ہیں وہ بھی ہم نے مختلف مقامات پر کھڑے کر دیے ہیں. 8 سے زائد ہیں وہ اور 12 ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ مزید اگر کہیں ضرورت پڑے گی تو وہ بھی میونسپل کارپوریشن ان کو مہیا کرے گی، تو تاکہ لوگوں کو صاف پانی مختلف مقامات پر مہیا ہو سکے. سبیلیں بھی ہیں لیکن یہ ٹینکرز کا بھی ہم نے ایکسٹرا بندوبست کر دیا ہے.